السلام علیکم پاکستان، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ جڑواں شہروں کے فنکار آج کل سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس احتجاج کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کبھی پنڈی پریس کلب تو کبھی اسلام آباد پریس کلب تو کبھی راولپنڈی آرٹ کونسل کے سامنے کڑکتی دھوپ میں جہاں پر درجہ حرارت 40 سے 45 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، وہاں پر یہ آپ کو بزرگی کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ بزرگی کی حالت میں اس لیے کہ انجم حبیبی جیسے سینئر اداکار بھی وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آسما بٹ صاحبہ، رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر ہیں۔ 2 دہائیوں سے جڑواں شہروں کے فنکاروں کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ بات کرتے ہیں آسما بٹ صاحبہ سے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ اچھا میڈم، کیا وجہ ہے کہ آج کل آپ سڑکوں پہ ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو بھی اچھا کام کرے گا، جو کام کرنا چاہے گا، تو وہ ہمیشہ سے سڑکوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ سڑکوں پہ تو ہم بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احتجاج کرتے آپ نظر نہیں آئیں گے۔ نہیں، صحافی لوگ، آپ لوگ بھی بہت احتجاج کرتے ہیں۔ آپ لوگوں بھی جب کہاں کہ نیوز کو آپ کی ایسی بریک ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی آنا پڑتا ہے، آپ بھی نکلتے ہیں۔ بالکل نکلتے ہیں پازیٹیو وے میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج 12 روزہ فیسٹیول ڈرامہ آپ کا چلنے والا تھا، نوٹیفیکیشن پاس ہو چکا تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ ڈائریکٹر تبدیل ہو گئے اور آپ بھی باہر ہو گئے؟ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ کام کے اوپر مہارت ہے۔ وہ نالائق لوگ ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہوں، میرے سے آگے کوئی نہ جائے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کسی بھی دور میں نہیں ہوا۔ جو کام ہے آپ کا ہر جگہ بولتا ہے۔ ایک میرا کام کوئی روک دیا جائے گا تو مجھے کام کرنے سے، میں آزاد ملک میں رہتی ہوں، ہم جمہوریت ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان، ہم آزاد مملکت میں رہتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ جو مجھے میرے کام سے روک لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں کام کروں گی اور اسی آرٹس کونسل میں کروں گی اور اسی پاکستان میں کروں گی۔ یوم تکبیر کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ نعرے اتنے لگے، گلا بیٹھا ہوا ہے آپ کا، تو کیا ابھی حالات و واقعات ہیں کہ یہ جو فیسٹیول 12 روزہ فیسٹیول تھا، راولپنڈی کی عوام کے لیے بہت اچھے کی بات، کوئی ایسا ایونٹ تھا کہ وہ فیملی کے ساتھ ان ڈرامہ کو انجوائے کر سکتے تھے، یکدم اچانک سے یہ رک گئے؟ دیکھیں جی، میں اگر کسی کو پسند نہیں ہوں یا میرے کام سے کسی کو اتنی تکلیف ہے تو اس میں تھوڑا سا ظرف پیدا کرنا چاہیے کہ ایک شخصیت کے پیچھے آپ کوئی 150-200 بندے کے روزگار کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، تو یہاں سے آپ ان کی اعلیٰ ظرفی اور ان کی کمینگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی ایک بندہ پسند نہیں ہے نا، آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کریں جی، جس کو کوئی تکلیف ہے مجھ سے۔ میری تو اتنی ساری فنکار کمیونٹی ہے، میں تو ان کی آواز ہوں، میں اگر ان کے لیے بول سکتی ہوں، ان کو کموڈیٹ کر سکتی ہوں، ان کی آواز میں آگے تک لے کے جا سکتی ہوں، تو کیا آپ کی یہ خوش فہمی ہے، کوئی غلط فہمی ہے کہ میں اپنے لیے سٹینڈ کہیں نہیں لوں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ سے اس سلسلے میں آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں، میرا خیال ہے میں کرنا بھی نہیں چاہوں گی، کیونکہ ان کو میرا خیال کام خود بھی نہیں آتا، نہ ان کو پتہ ہے۔ پچھلے دنوں دیکھیں لاہور میں جو انہوں نے واو لیلا مچایا تھا کہ رات کو 3 بجے 2 بجے وہ 5-7 اپنے آرٹس کونسل کے اسٹاف کو لے کے جا رہی ہیں اور جا کے ہال میں پبلک میں لوگوں سے الٹے سیدھے سوال کر رہی ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ ڈرامہ دیکھنے آئی ہیں؟ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ ایک اتنی سینئر سیٹ پہ بیٹھی ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں، آپ نے ان کی صلاح کرنی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ کو میرا خیال ابھی تک نہیں پتہ۔ لوگوں سے آپ پالیسیاں بنوا رہی ہیں ڈرامے کی، آپ کو خود علی بے کا نہیں پتہ۔ آپ کے آرٹس کونسلوں میں ہزاروں لوگ بھرتی ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ آپ کے پاس ڈرامے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے میرے سے جو میرا انٹرویو اس پہ مجھے چیلنج کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کی 9 آرٹس کونسلیں ہیں اور جو 8 آرٹس کونسلیں ہیں وہ سارا آرٹس کونسل کا ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو نامی پنڈی کی آرٹس کونسل ہے، یہاں پہ ایک نااہل کوڑ ایک یہاں کی لوکل ایم پی او کو بٹھا دیا گیا ہے، جس کو وہ اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا، تو وہ بر منظور نظر اور ریزرو سیٹ پہ آئی ہوئی ہے، الیکشن لڑ کے بھی نہیں آئی، تو بس اس کو ذرا کچھ بہت خاص تکلیف ہے میری ذات سے۔ یہ محترمہ شازیہ رضوان صاحبہ کی آپ بات کر رہی ہیں میرے خیال میں، تو میں اگر اچھا آپ نے نام لے لیا، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لاہور تک اور میڈیا کے بھی، ہم نے جب اس دن احتجاج کیا تو میرے جو سارے سینئر آرٹسٹ تھے، آپ یقین کریں کہ وہ کہہ رہے تھے شازیہ خان کو برطرف کرو، تو میں نے کہا آپ نام کہتے ہیں، یار سانو دے نام دا نہیں پتا، کیسی عورت ہے کہ 1.5 سال تو انہوں تسی آرٹس کونسل تے کوآرڈینیٹر تے پارلیمنٹ سیکرٹری بناتے، تو فنکاروں کو اس کا نام نہیں پورا آتا۔ آپ بہت سخت باتیں کر رہی ہیں، تو اس سلسلے میں شازیہ رضوان صاحبہ نے آپ سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے کسی سے رابطہ ہوا آپ کا، یا آپ کرنا نہیں چاہتے؟
میں تو خیر نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بار بار اس کا نام لے رہے ہیں تو وہ نہیں میرا دیکھیں میں نیوٹرل ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ پلیٹ فارم صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے بھی پلیٹ فارم ہے. اگر وہ بھی اپنے یہاں پہ کچھ ناظرین کہنا چاہیں, بیان دینا چاہیں تو آزاد ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم سبھی کے لیے ہے. ابھی ان کا مدعا آپ کے سامنے ہے. تو آسمہ صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, کیونکہ ہماری جو موجودہ سی ایم ہیں پنجاب کی محترمہ مریم نواز صاحبہ, وہ فن کو بہت زیادہ اوپر لے کے جا رہی ہیں, کھلاڑیوں کو بہت زیادہ اپلائج کر رہی ہیں, ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں گورنمنٹ ایک واحد جو ریزرو سیٹ پہ آئی ہوئی خاتون ہے, کسی کی منظور نظر جو ہے, تو اس سے گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ بڑے لوگوں سے ہیں. میرے تو ہمیشہ سے لیڈر جو ہے میاں نواز شریف رہے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہے وہاں تک ان کی بات نہ پہنچی ہو, لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ جی آپ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا ہے. ایک غیر اخلاقی حرکت, ایک انسانیت سے گری ہوئی ایک حرکت. ہمارا ایک سینئر آرٹسٹ سردار کمال جب دنیا سے گیا تو اس کی فاتحہ کے لیے ہم نے دعا رکھی آرٹس کونسل میں. آپ میڈیا سارا اس وقت کا گواہ ہے کہ اس خاتون نے آرڈر کر دیا کہ اندر دعا نہیں ہونے دینی ہے, تو ہم نے تپتی دھوپ میں ڈبل روڈ کے اوپر ہم نے کلین بچا کے ہم نے دعا کی ہے. تو آپ کہتے ہیں ایسی خاتون کے ساتھ میں آرگومنٹ کروں گی؟ میرا تو اپنے فنکار کیا اپنے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بڑا سافٹ کارنر ہے, اور ہم بہت زیادہ میری ہمدردی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. میں سوشل ورک بہت کرتی ہوں. تو جو جس بندے کی یہ سوچ ہو کہ کسی کے مرنے کے اوپر جس نے دوا نہیں ہونے دی, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے میں اس کے پاس جاؤں گی؟ سوری. آخری سوال پوچھوں گا. آپ ماشاءاللہ بیرسٹر دانیال چودھری, ناصر بٹ صاحب, اس کے علاوہ بہت سی سیاسی پاکستان مسلم لیگ نون کی شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ اکثر سوشل ایشوز پہ پروگرامز ہوتے ہیں. جوم تکبیر پہ سجاد خان صاحب تھے, سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور لیکن کیا نائب مسئلہ صدر ہے مسلم کہ لیگ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہونے کے باوجود آپ کو پنڈی آرٹ کونسل میں پروگرام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ بس یہ دیکھیں, کچھ میرے تو انسانوں کے ساتھ بڑے عزت اور احترام کے تعلق واسطے ہیں. ایک شہرداری ہے, انہوں نے نہیں چاہا کہ آپ کی صلح ہو جائے؟ نہیں صلح دیکھیے وہاں کی جاتی ہے. اب مودی کے ساتھ آپ کہیں گے آپ صلح کر لیں گے؟ صلح وہ تو دیکھیں گے, ایک ڈیفینیٹلی دشمن ہے ہمارا ملک ہے, لیکن میری بات سنیں, آپ کے مذہب میں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی خدا نہ کرے, سب کے گھروں میں پھوڑیاں بچتی ہیں, کہ کسی کے گھر میں پھوڑی ہو تو آپ کا ہمسایہ کہتے ہیں اس کو دعا نہیں کرنے دینی ہے. تو میں کیا کہوں گی کہ مودی سے زیادہ فرونیت اس سے زیادہ کم کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مرنے کے اوپر دعا نہیں کرنے دی ہے, تو میں اس کے ساتھ صلح کیا کروں گی؟ بڑی بڑی جنگوں کے بعد نا اکثر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, تو ٹیبل ٹاک کے کوئی چانسز ہیں؟ آخری سوال ہے یہ. نہیں جی, میرے ٹیبل ٹاک میرے اس عورت کے ساتھ, اس خاتون کے ساتھ میرا ذاتی جو ہے نا کوئی نہیں, نہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ میرا کام بہت مختلف ہے. میں نے لوگوں کے لیے فلاح کے لیے کام کرنا ہے, میں لوگوں کے لیے سوشل ورک کرتی ہوں اور میں اپنے پاس سے کرتی ہوں. الحمدللہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں, میں بڑے اچھے فیملی سے ہوں, میرے گھرانے کے جو لوگ ہیں صاحب حیثیت ہیں, میں مانگتی نہیں ہوں, نہ میں فنڈز اکٹھے کرتی ہوں. تو میں اپنے فنکار کمیونٹی کے لیے دن رات ان کے اچھے برے میں, ان کی مشکل میں, آرٹس کونسل تو کبھی کسی وقت نہیں پہنچتی ہے, یہ آسمہ بٹ پہنچتی ہے. اگر وہ اپنی وہ پہلی کی ہوئی حرکت کے اوپر میرے فنکاروں کے بیچ میں آ کے اپولوجائز کرے, اور جس کا بنتا ہے کہ ایک میرے سینئر فنکار جس کو پوری دنیا نے اس کا سوگ منایا اور اس نے ہمیں دعا نہیں کرنے دی, اس کے اوپر وہ کہے کہ ہاں یہ میرا غیر اخلاقی عمل تھا, میرا اس سے کوئی آگے میرا اس کی کسی بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ آسمہ بٹ صاحبہ. اگر سیاست میں کہتے ہیں کہ حرف آخر نہیں ہے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا ایک جو خلیج پیدا ہو چکی ہے فنکاروں کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تاکہ وہ کہتے ہیں نا, چودھری یعقوب صاحب تھے کوچ پاکستان والی بال ٹیم کے, وہ کہتے ہیں گراؤنڈ آباد کریں, ہاسپٹل خود بخود ویران ہو جائیں گے. تو جناب پنڈی آرٹ کونسل آباد کریں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.